أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم. حضرات، یہ قرآن کریم جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، آسمانی نازل کردہ کتاب، ایسے تو اس سے پہلے کئی کتابیں آسمانی کتابیں نازل ہوئی. 1,24,000 نبیاں تشریف لائے اور ان کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی تھی، مگر آج وہ کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیے، جیسے نازل ہوئی تھی ویسی نہیں ہے آج. مگر یہ قرآن کریم جو 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، جب سے 1400 سال ہو چکا ہے اور تا قیامت تک بھی اس کا زیر زبر نہیں بدل سکتا. کیونکہ اس کا ذمہ، اس دین کا ذمہ اللہ کا ہے. کوئی دین اللہ اپنے ذمہ نہیں لیا، مگر اس دین کی جب بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے یہ دین کی ذمہ داری میری ہے، اس دین کا ذمہ میں ہوں، اس دین کا ذمہ دار میں ہوں. کیوں 1,24,000 نبیاں اللہ نہیں بھیجا؟ 1,24,000 نبیوں کو بھی اللہ نے بھیجا. وہ اللہ کا بھیجنے کا مقصد جو اللہ کی بات بتائی ہوئی تھی وہ بندوں تک پہنچانا، برائی سے روکنا، اچھائی کی طرف بلانا. 1,24,000 نبیوں کی ڈیوٹی یہی تھی. ان کا کام تھا کہ تم جو ہے اللہ کے جو دیے ہوئے پیغام کو پہنچاؤ اور برائی سے روکو. تیسرا خاص کام تھا نبیوں کو، 1,24,000 نبیوں کو تیسرا کام بہت خاص تھا. یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں ان کی جو ہے امت کو ان کی پیشن گوئی کرنا، ان کے بارے میں بتانا، یہ خاص کام تھا. یہاں پر دو چیز ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، ان کا جو لائے ہوا دین ہے وہ تبدیل ہو گیا. ایک نبی آئے، اپنی بات بتائے، ان کے جو ماننے والے ہیں وہ لوگ
اپنے طرف سے تھوڑے چیزیں لگا دیے اور اس کو بدل دیے. دوسرے نبی آئے تک وہ نبی کے دین میں تبدیلی ہو گئی. جیسے کہ کاتب تقدیر نے 1 لکھ کر بس کیا، ان حریفوں نے نقطہ لگا کر 10 کیا. انہوں اللہ ایک ہے بولتے ہیں، نبی بولے ایک اللہ کو مانو، مگر جب ان کے ماننے والے ارے وہ ایک نہیں ہے، اس کے بازو جو نقطہ ہے وہ نقطہ نہیں بلکہ وہ 0 ہے، وہ 0 ہے، اس کے بعد کے 9 چیزیں کیا ہے وہ آپ لگا کے بول دیتے، یہ 9 چیزیں ایڈ کر دیتے، تو اس سے وہ چیز تبدیل ہو گئی. مگر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین میں آج تک کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نبوت ختم ہو چکی ہے، ولایت جاری ہے، اس میں بشارتوں کا سلسلہ جاری ہے. اس قرآن کریم پر جو چل کر عمل پیرا ہوتا ہے وہ کامیاب ہے. اس سے ہٹ کر دوسرے چیزوں پہ گئے وہ جو ہے خسارہ میں ہے. تو سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو. کس طرح نہیں بھیجا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے 1,24,000 نبی آئے، اس طرح نہیں بھیجا ہم نے. اسی قرآن میں دیکھیے آپ، عیسیٰ لقومہ، موسیٰ لقومہ، ہر نبی اپنی اپنی قوم اپنے اپنے خطے تک ہے. مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے تو اللہ کہتا ہے الا رحمت للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں تو ایک بوڑھی عورت آ کے کرتی ہے، اے عیسیٰ تم وقت کے نبی ہو، تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہو، تمہاری بات، تمہارا درس میں بھی سننا چاہتی ہوں. آپ کیا فرما رہے کہ میں اپنے بچوں کی روٹی وہ کتوں کو نہیں ڈالتا. مطلب آپ کی قوم آپ کے بچے، دوسروں کی قوم. مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آ رہا ہے، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، غریب، امیر، کوسے بھی رہن دو، کوسے بھی قوم کا رہن دو، چاہے وہ نچلی ذات کا بھی رہن دو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. انہیں چاہے وہ کوئی نیچی سی نیچی ذات کا بھی رہن دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنا اور آ کے انہیں جو ہے پہلی صف میں بھی کھڑ سکتا. یہ دین اسلام ہے. نہیں تم نیچی ذات کے پیچھے جاؤ، تم اعلیٰ ذات کے آگے آؤ، تم وہ بیچ میں جاؤ. نہیں ہے ایسا. چاہے وہ راجہ رہن دو، چاہے وہ وزیر رہن دو، چاہے وہ سپاہی رہن دو، کوئی بھی رہن دو، انہیں ایک ہی صف میں کھڑنا ہے. انہیں راجہ کے کھندے کو کھندے لگا کے بھی ٹھہر سکتا. یہ دین اسلام کے تعلیمات ہے. بتائیے آپ، اتنے نبیاں ہیں، وہ لوگوں کے اتنے دین ہیں، مگر کوئی ایسی تعلیم اور ایسی کتاب اور آپ کو ہر چیز کا حل اس قرآن کریم سے ہٹ کر دوسری کوئی کتاب میں ہے تو بتائیے. تمام کتابوں کا جامع ہے یہ قرآن کریم، تمام دینوں کا جامع دین اسلام ہے. تمام قبلہ گاہوں کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. تمام عبادتوں کی جمع نماز ہے. اس سے ہٹ کر
اگر کوئی بڑا دین آیا تو ہمارے کام اسے ہٹ کے، اگر کوئی یہ سورج ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سورج ہمارے لیے کافی ہے، اس سے بڑے سورج کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس سے چھوٹے سورج کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں اس کے برابر کی بھی سورج کی ہم آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ ایک سورج ہمارے لیے کافی ہے۔ کوئی اور ایک سورج لا کے دے تو ہمارے کیا کام کا ہے وہ؟ کہ تمام نبیوں کی عظمت صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرے، نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ماننا، نہیں موسیٰ علیہ السلام کو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، آپ کو دین اسلام میں جب آپ آ گئے تو ہر نبی کو ماننا ہے، ہر نبی کی کتاب کو بھی آپ ماننا ہے، کسی کو غیر غلط بول ہی نہیں سکتے آپ۔ اسی لیے حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں پہ ہے فضیلت رسول اللہ کی، آپ کا دین ہے آپ کے دین کا ہر جز ہے فضیلت والا، کیونکہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائے ہوا دین ہے اس میں ہر نبی جو ہے اس کی بشارت دی ہے، ہر نبی یہ دین کی تصدیق کرنا اپنی قوم کو سکھا کر گئے۔ یہاں پر اس قرآن کریم میں جو نبیوں کو ڈیوٹی دی گئی وہ ڈیوٹی پوری کرے، جو ان کو نہیں مانے اس قرآن کریم میں اس کے قصے موجود ہیں، اللہ ان کو ہلاک کر دیا، اللہ ان کا آج نام و نشان باقی نہیں رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیے، اس کے بعد میں یہ ارے حضور مل گئے، بس ہے تمام نبیوں کے سردار ہے اور تمام نبیوں کو آپ جو ہے امامت کرے عرش پہ، بس ہے میرے کو دوسرے نبیوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں بول سکتے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کی عظمت سکھائے ہمیں، ہر نبی کی جو ہے ان کے نبی کا جو جتنے نبی آئے ان کا احترام کرنا ہے، اور ان کے دین کو غلط بولنے کا بھی نہیں ہے ہمارے کو اختیار۔ حضرت قبلہ عالم ہر چیز جو نبی آئے جو کام کرے انہوں اور جو عمل کرے اس کا احترام ہم آپ کو سکھائے حضرت قبلہ عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ آپ سے تکلیف کیوں ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیونکہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانو بولے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانو بولے، جیسا ہی آپ موسیٰ علیہ السلام کی عظمت پٹھائے، عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت پٹھائے، آپ کے دشمن بڑھ گئے۔ یہاں پر بھی جب حضرت قبلہ عالم رام جی کو مانو، کشن جی کو مانو، تو یہاں پر بھی جو ہے حضرت قبلہ عالم سے دشمنی شروع ہو گئی، وہاں پر بھی یہی معاملہ رہا، یہاں پر بھی وہی معاملہ رہا۔ ارے رام جی کو نبی بول رہے ہیں، کشن جی کو نبی بول رہے ہیں صدیق دیندار صاحب، تو یہاں پر دشمنی شروع کر دیے۔ وہاں پر بھی جب عیسیٰ علیہ السلام کو مانو، موسیٰ علیہ السلام کو مانو، تو آپ کی دشمنی شروع ہو گئی۔ تو وہاں پر جیسا تکلیف ہوئی یہاں پر بھی وہی تکلیف دی ہے، مگر 100 سال ہو رہے ہیں اس خانقاہ کو، ایک بھی کوئی فرقے پر یہاں سے وہ کافر ہے بول کر نہیں فتویٰ نکلا، مگر یہاں پر خانقاہ کو کئی لوگ بہت چیزیں فتوے دیے، انگلیاں اٹھائے، مگر آج تک کسی بانی کو اور کسی پر یہاں پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے اور کسی کو یہاں پر غلط نہیں بولے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہر ایک کو گلے کو لگائے۔ تو مطلب جو ہے یہ دین اسلام، یہ اس قرآن کریم
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، وہ سمجھنے کے لیے بندے میں فقیری آنا چاہیے۔ اس خانقاہ کی بنیاد فقیری پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم بتا رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب سے بڑھ کر اور کون سی کتاب ہے؟ اگر یہ کتاب بولنا ہے اللہ کو تو ہاذا بولنا تھا، مگر ذالکہ بولا اللہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے، وہ کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ تو اللہ تعالی جس کتاب کے طرف اشارہ کر رہا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن کا نمونہ ہے۔ محدود نہیں کر دیا سرکار اپنے تک، میں عملی قرآن ہوں بسے نہیں ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی عملی قرآن کا نمونہ بنائے۔ جب 360 بت تھے مکے کے اطراف، ہر دن ایک نئے بت کی پوجا ہو رہی ہے۔ آج یہاں پر جائیے آپ، قریب میں کئی مندر ہے، وہ مندر کے پاس جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو پنڈت کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مکے کے اطراف 360 بت تھے، ہر بت کا ایک الگ پنڈت۔ 360 بت ہے تو 360 پنڈتاں بھی ہے، ہر بت کا الگ پنڈت ہے، ہر دن نئے نئے بت کی الگ الگ پوجا ہو رہی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام پیش کرے، اسلام میں داخل کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کیا کہلائے؟ صحابہ اکرام کہلائے، خود نہ تھے راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جو مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پہلے تو وہ لوگ خود بتوں کی پوجا کر رہے تھے، مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو دوسروں کو بت پرستی سے چھڑانے والے بن گئے، قرآن کریم پر عمل کرنے والے بن گئے۔ اللہ تعالی رضی اللہ عنہ و رضی عنہ کہلائے کب؟ جب قرآن کریم پر عمل کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارا نمونہ کوئی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، بولے وہ عمل کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی اور وجود نہیں ہو سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے۔ اگر کوئی دوسرا وجود ہوتا تو وہ سرکار سے پہلے آ کر یہ قرآن کریم لانا تھا، اس قرآن پر عمل کر بتانا تھا، مگر وہ وجود صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ان سے ہی دوسرے سیکھے نمونہ، ان سے ہٹ کے اگر کوئی سرکار سے ہٹ کر کوئی یہ نمونہ ہے تو بتائیے آپ۔ تو ان پر قرآن ہونا تھا، پورا اسلام آنا تھا ان کے اوپر بھی، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مکمل ہوا، دین اسلام سرکار پہ ہی مکمل ہوا، آپ سے ہٹ کے کوئی دوسرا وجود نہیں، سب آپ کے بعد ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں متقی صرف وہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا اور ان پر ان کے جو زندگی کو اپنا نمونہ بنا کر وہ عمل کرا۔ اگر ہوتا تو اس سے پہلے اور کوئی کتاب ہوتی اور کوئی وجود ہوتا تو اس کو عمل کرتے تھے، مگر دین اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور دین نہیں ہے دنیا میں پھیلا ہوا۔
کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کوئی پیسے لاکھوں روپے نہیں دیے، صرف اپنے عمل سے جو ہے وہ لوگوں کو رنگ میں رنگین کرے. تو یہ متقی تقوی اختیار جو کرے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کرے اور کوئی دوسرے وجود کو دیکھ کر نہیں کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مردوں میں زندہ ہونے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کو دیکھ کر، قرآن کریم کو جو عمل میں نمونہ دیکھ کر جو ہے اسلام میں داخل ہوئے. کیونکہ آپ امین صادق کہلائے، آپ کا ہر وقت جو ہے امین اور صادق کہا گیا آپ کو. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو لوگ بولے کہ اے ابو بکر، محمد بن عبداللہ نبی کا دعویٰ کرے، کوئی نیا دین لے کے آئے اور وہ آخری نبی ہے بول رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں وہ امین ہے، صادق ہے، وہ نبی کا دعویٰ کرے، اگر وہ اللہ کا دعویٰ کرے تو بھی میں مانتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب میثاق کی آیت میں بتا رہا ہے کہ 1,24,000 نبیوں کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آنے والے ہیں، تم لوگ پورے گواہی دینا، تم لوگ پورے ان کا ساتھ دینا اور میں بھی گواہی دوں گا. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو جب اللہ خود قرآن کریم میں بتا رہا ہے کہ میں گواہی دوں گا، میں بھی گواہی دینے والوں میں سے رہوں گا، سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مالدار اور آپ کی عزت بہت تھی عرب میں، بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ، غلاموں میں ایمان لانے والے زید بن حارث رضی اللہ عنہ، عورتوں میں ایمان لانے والے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پورے 1,24,000 نبیوں کا جمع بھی کہلاتے ہیں. تو اللہ آپ پر آ کر گواہی دیا. اس کی دلیل کیا ہے؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پردہ فرما رہے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ وہاں پر ٹھہر کر کہہ رہے ہیں اب ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہوئے، اب تک ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ جو 1,24,000 نبیوں کو دین دیا وہ دین مکمل نہیں تھا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل تھا، اسی لیے اللہ بھی اس کا ذمہ لیا. تو سب سے بڑی بات اس دین اسلام کو سمجھنے کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز فقیری آنا. سب سے پہلی چیز فقیری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس پر فخر کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کہیے ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے. آپ کہیے ہم آگ میں کود جائیں گے، آپ کہیے ہم سمندر میں کود جائیں گے. اس پر فخر نہیں کر رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے دو نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار، اس پر فخر نہیں کر رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتوں کے عورتوں کی سردار ہیں آپ، اس پر فخر نہیں کر رہے سرکار. فتویٰ دے رہے ہیں دین اسلام کے، فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے ہیں، ایک اونٹ یہاں ہے تو اور ایک اونٹ کہاں ہے نظر نہیں آ رہا، اتنا مال آ رہا ہے، مگر سرکار اس پر فخر نہیں کر رہے. سرکار فخر کر رہے ہیں تو فقیری پر فخر کر رہے ہیں. الفقر فقری والفقر منی، میں فقیر ہوں اور مجھے فقیری پر فخر ہے فرمائے سرکار.
سرکار فرما رہے ہیں میں فقیر ہوں اور مجھے فقیری پر فخر ہے. اور یہ قرآن کریم مالداروں پر، بلڈنگوں والوں پر، عیش و عشرت میں رہنے والوں پر نہیں کھلتا، فقیر پر یہ قرآن کریم کھلتا ہے. فقیر کے سینے پر یہ قرآن کریم کھلتا ہے. یہاں پر حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں ہمارا صدر قرآن کریم ہے اور اس خانقاہ کی بنیاد فقیری پر رکھی گئی ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ میدان میں عمل میں فاقہ کاشی کا عالم ہے، خندق کھودا جا رہا ہے، ایک صحابی آ کر بتا رہے ہیں یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں اور بھوک سے میں نے پیٹ پر پتھر بن لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جبہ مبارک اٹھاتے ہیں، میں 2 پتھر بنا پیٹ پر. تو یہ فاقہ کاشی فقیری اور اللہ کے رسول کو یہ بہت پسندیدہ ہے، کیونکہ آج مسلمانوں میں فقیری کا عالم نہیں رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مدینے سے باہر کے راستے سے اندر آ رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک سڑا ہوا بکرا پڑا ہوا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے اس کو خریدنے والا. صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو سڑی ہوئی چیز ہے. تو سرکار فرماتے ہیں اس کو کون پسند کرتا ہے؟ یا رسول اللہ اس کو تو کتے وغیرہ پسند کرتے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں حب الدنیا کراہت الموت، یہ سڑی ہوئی چیز دنیا ہے، اس کو چاہنے والا کتا ہے. تو دنیا کی طلب رکھنے والا انہیں فقیر اللہ والا نہیں ہوتا. ھذا من فضل ربی لکھ کر بلڈنگوں پہ لگا دے رہے ہیں، گاڑیوں پہ لگا دے رہے ہیں، اس پر اللہ کا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے. صدیق کا لقب ملا، یہ اللہ کا فضل ہے. فاروق کا لقب ملا، حق اور باطل میں فرق کرنے والے، یہ اللہ کا فضل ہے. غنی کا لقب ملا، یہ اللہ کا فضل ہے. اسد اللہ کا لقب مل رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل بڑے بڑے بلڈنگاں، بڑے بڑے گاڑیاں، بڑے بڑے عیش و عشرت، اگر یہ ھذا من فضل ربی رہتا تو اس سے بڑھ کر یہودیوں کا ہے، کافروں کا ہے، نصارہ کا ہے. تمہارے سے بڑے بلڈنگاں وہ لوگوں کے پاس ہے، تمہارے سے بڑے گاڑیاں ان کے پاس ہے. تو اس کا مطلب اللہ تم سے زیادہ فضل ان پہ کر رہا ہے. یہ اللہ کا فضل نہیں ہے. اللہ کا فضل وہ ہے جو اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سے کلام کرے، آپ کا بولنا اللہ کا بولنا ہو جائے. حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا آخری مقام، اولیاء اللہ کا آخری مقام، اس امت میں اولیاء اللہ جو بولتے ہیں، جو چاہتے ہیں اور جو کرتے ہیں، وہ اللہ میں ہو کر بولتے ہیں اور چاہتے ہیں اور کرتے ہیں. حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں مطلب ان کا بولنا اللہ کا بولنا ہو جاتا ہے. جو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اولیاء اللہ ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر عمل کرنے والے ہیں. ان کا بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا سب اللہ کے لیے رہتا ہے. اس قرآن کریم کو پڑھ کر، اس قرآن کریم پر عمل کر کر وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے.
اسی لیے حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ ذات احمد تو فقیری کو سکھانے آئے، جس کی قوت سے ہلاک ہو گئے قیصر اور کسریٰ۔ مطلب جو فقیری پر عمل کرتا ہے، جو فقیری پر چلتا ہے، جو فقیری کو اپنا بچھونا اوڑھنا بنا لیتا ہے، انہیں بڑے بڑے میں بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہ اللہ والوں کو ڈر خوف نہیں ہے ولی کو۔ قیصر اور کسریٰ بڑے بڑے حکومتیں تھے اس وقت کے۔ صحابہ اکرام اس قرآن کریم پر عمل کر کر، فقیری پر چل کر، وہ حکومتوں کے پاس جا کر کہتے ہیں اے راجہ سن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آ چکے ہیں، ان کو مان لے اور اسلام میں داخل ہو جا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لے، نہیں تو جزویہ ٹیکس دے کے رہے، یا نہیں تو آجا میدان میں، میدان کھلا ہے، دو دو ہاتھ ہو جائے۔ تو یہ کیسا کہہ رہے ہیں؟ کس کے بھروسے پر کہہ رہے ہیں؟ کون سا جو ہے آئٹم بم ہے، جوہری بم ہے، کون سے بڑے بڑے میزائل سے؟ فقیری میں رہ کر، قرآن کریم پر عمل کر کر، جب جنگ بدر ہو رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 ہے، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، اور جب جا رہے ہیں جنگ میں، صحابہ اکرام شہید ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ 313 اگر تیرا نام لینے والے ختم ہو جائے تو تا قیامت تک تیرا نام لینے والے کوئی نہیں رہیں گے۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد کرا اور وہ 313,000 پر بھاری آئے۔ اس وقت جب ایک دشمنان اسلام کو، جن کا خط چھوٹا تھا، وہ گلے میں رسی ڈال کر پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے ہیں، تو وہاں پر لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ارے یہ تو اتنے چھوٹے ہیں، تو جو ہے اتنا بڑا، ان سے ہار گیا۔ ارے یہ وہ میرے کو پکڑنے والے یہ نہیں ہیں، وہ الگ لوگ تھے، وہ لوگ الگ تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات گئی تو آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا، فرشتوں کے ذریعے اللہ مدد کرا۔ تو کب کر رہا ہے اللہ مدد؟ کب اللہ آپ کا جو ہے، آپ کا بولنا اللہ کا بولنا، آپ کا کہنا اللہ کا کہنا، آپ کا چلنا اللہ کا چلنا، آپ کا بولنا اللہ کا بولنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کا بولنا، کب ہو رہا ہے؟ جب اس قرآن کریم پر عمل کر کر فقیری اپنائے تو۔ اللہ اور غلہ ایک جگہ نہیں رہتا۔ جب آپ کے پاس بینک بیلنس غلہ آ گیا تو اللہ نہیں آتا، جب آپ کے پاس فاقہ کھانچی ہے تو اللہ بولتا۔ اسی لیے حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں نظام بادشاہ کو، ان فقراؤں کا گزران عوامی چندے پہ ہے، ان کا موافد، ان کا ذمہ دار اللہ ہے۔ یہ آج آگے تو کل کی یہ فکر نہیں کرتے۔ تو یہاں پر حضرت قبلہ عالم اس فقیری کی بنیاد، اس خانقاہ کی بنیاد فقیری رکھے ہیں۔ آج قرآن کریم صرف بن کر رکھنے، کپڑے میں لپٹ کر رکھنے کے لیے یا قسم کھانے کے لیے ہو گیا۔ آج کے دور کے حساب، آج کے دور کے تعلق سے حضرت علی کرم اللہ وہ جو ایک خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان سے سفید پرندے نیچے اتر کر آ رہے ہیں، ان کے پروں پر سنہری حرفوں سے قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہے، اور آ کر وہ کیا کر رہے ہیں؟ غلاظت کر رہے ہیں۔ جلدی آپ بیدار ہوتے ہیں نیند سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے ایسی ایک بشارت دیکھی
جو آسمان سے سفید پرندے اتر کر آ رہے ہیں، زمین پر غلاظت کر رہے ہیں، ان کے پروں پر سنہری حرفوں میں قرآن کریم کی آیتیں لکھیں. آپ نے برابر دیکھا. یہ قیامت میں یہی عالم ہوگا. اس وقت آپ یہاں کے امامہ یہاں کے امامہ اور یہاں کے جو مولوی ہیں، اس وقت کے وہ بہت بہترین سفید کپڑے پہنیں گے اور امامت کرنے کے لیے بھی پیسے مانگیں گے اور قرآن پڑھانے کے لیے بھی پیسے مانگیں گے. اور یہ کافر لوگ ان پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. ان کو وہم کی بیماری لگ جائیں گی. یا رسول اللہ، یہ وہم کی بیماری کیا ہے؟ حب الدنیا کراہت الموت. دنیا سے اتنی محبت ہو جائے گی، موت سے کراہیت ہو جائے گی. اور یہ کافر لوگ ان پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ اکرام کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارے مسلمانوں کی تعداد کم رہیں گی؟ نہیں، عرب کے ریت کے ذرات سے بھی بڑھ کر یہ لوگ مسلمان رہیں گے ہمارے. پھر شکست کیوں کھائیں گے؟ کیونکہ یہ لوگوں میں موت سے کراہیت ہو جائے گی، شوق شہادت نہیں رہے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس مومن کے دل میں شوق شہادت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. آج آئی لو محمد بولو، آپ کیس ہو جا رہا آپ کے اوپر. صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے تو آپ کو جیل میں جانا پڑ رہا. شوق شہادت جس کے دل میں رہتی، انہیں صرف یہ سوچ لے کہ آج میں حضور کے نام پر اگر کوئی کہے تو کم سے کم 100 جنے رہے تو 10 کو تو مار کے مروں گا. یہ اس کے دل میں آ گیا تو اس کے خالی چہرے سے، اس کے روب سے کافر کی جو ہے ہیبت لگ جاتی. وہاں سے ایک شیر جا رہا ہے، یہاں پر 10 اگر کوئی 10 انسان ٹھہرے ہوئے ہیں تو شیر آ رہا بول کر بھاگ جاتے ہیں. تو ویسا شوق شہادت جس کے دل میں آ جاتی تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں وہ روب دے دیتا، اس کو دیکھ کر ہیبت ہوتی. بس شرط ہے کہ اس کے دل میں شوق شہادت ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس مومن کے دل میں شوق شہادت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 102 جنگیں لڑے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک جمعہ اگر مسجد میں گیا تو دوسرا جمعہ ہمارا گھوڑے کے پیٹھ پہ رہتا تھا. جس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے بولے تو وہاں پر دشمنوں کے چھکے چھوٹ جاتے تھے. یہاں تک بھی ہو گیا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کہ جس جنگ میں خالد نہیں ہے وہ جنگ ہار جاتے ہیں. مگر آپ کے دل میں شوق شہادت تھی وہ الگ بات ہے. مگر اس سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کا خلیفہ، اسلام کا رہبر، اس کا تعلق اللہ سے ہونا، انہیں جب رہبری کر رہا ہے، انہیں جب اسلام کا خلیفہ ہے تو انہیں جو ہے پورا اللہ سے اس کو جو ہے ہر چیز حاصل ہونا. اسی لیے ایک بات یاد آئی، حضرت خواجہ مقام قبلہ فرماتے ہیں، میں جا کر وہاں پر سر ٹیکوں تو میرے کو پورا معلوم ہو جاتا ہے کون کیا کر رہے ہیں، اگلا پچھلا پورا بول دیتا ہوں. تو مطلب جو ہے دین اسلام کا جو خلیفہ ہے انہیں ہر چیز پہ نظر رکھنا، اپنے عوام کی ہر جگہ کی، ہر کونے کی اس کو فکر رہنا، اس نے یہاں بیٹھ کے وہ دیکھنا. پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہٹایا گیا امیری سے، پھر دوسروں کو ذمہ دار امیر بنا کر جنگ میں بھیجا گیا. اس کے بعد فتح بھی ہوئی. تو جب معلوم ہوا کہ خلیفہ جو ہوتا ہے
وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو کر ڈرتا ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی مرضی سے نہیں ٹھہرے, اپنی مرضی سے خلیفہ نہیں بنے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خلافت کو عمر کی ضرورت ہے. تو مطلب جو ہے رات دن بھر آپ فیصلے کرتے, رات بھر آپ سجدے میں رہتے ہیں. اے امیر المومنین آپ سوتے کب؟ آپ فرماتے ہیں اگر میں دن میں سوں تو عوام پریشان ہو جائے گی, اگر رات میں سوں تو عمر پریشان ہو جائے گا. مطلب جو ہے دین اسلام کا جو خلیفہ ہوتا ہے, جو دین اسلام کو چلانے والا اور رہبر ہوتا ہے, انہیں پورا اللہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو کر ٹھہرنا. اگر انہیں کچھ بیعت بھی لے رہا ہے اپنے ساتھیوں کی, تو انہیں فنا ہو کر اللہ میں فنا ہو کر یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے بول کر لینا پڑتا. وہ جو ہے خلیفہ ہوتا یا امیر ہوتا. جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا, اے خالد آپ ہر جنگ میں جاتے ہیں تو فتح کیوں ہوتی ہے, کیا راز ہے اس کا؟ ہر جنگ میں جا رہے ہیں فتح ہو جا رہی ہے, راز کیا ہے؟ ایک جنگ کا تو عالم یہ ہے, شام میں 60,000 کا لشکر ہے, شام میں 60,000 کا لشکر ہے, اور آپ جو ہے 30 صحابہ کو لے کر جا رہے ہیں. تو جو اکابر صحابہ وہ بولے کیا خالد پورے کو کٹا کے آتے کیا؟ نہیں, یہ لوگوں کو تو میں اکیلا کافی ہوں, یہ 60,000 کو تو میں اکیلا کافی ہوں, صرف ساتھ میں لے جا رہا ہوں. تو بڑے اکابر صحابہ جو ہے وہ لوگ بولنے پر جو ہے 60 صحابہ کو لے گئے. تاریخ میں ہے جب صبح میں جنگ شروع ہوئی تو عصر تک 60 صحابہ 60,000 کو مار مار کے بھگائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک صحابہ 1,000 پہ بھاری ہوئے. تو جب وہ لوگ انسان نہیں تھے, وہ لوگ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے, ان کو 10 ہاتھ تھے کیا, 10 کنڈیاں 10 پیرا تھے کیا, وہ بھی انسان ہی تھے. کیا بات ہے جو 60,000 جا کر 60 پہ بھاری آ رہے ہیں, صرف صبح جو جنگ شروع ہو جا رہی ہے تو عصر تک مار مار کر بھگا رہے ہیں. تو کس کی طاقت ہے یہ؟ کس کی مدد مل رہی ہے وہ لوگوں کو؟ جب بھی وہی اللہ ہے, وہی رسول ہے, وہی قرآن ہے, وہی قبلہ ہے. آج بھی وہی اللہ ہے, وہی رسول ہے, وہی قرآن ہے, وہی قبلہ ہے, مگر ایمان کی کمزوری ہے. ہزاروں کے مسلمان ہیں, ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو جیلوں میں جانا پڑ رہا ہے, مارا کھانا پڑ رہا ہے, صرف سرکار سے محبت کا عشق کا اظہار کرنے پر. آگے یہ عالم ہو جائیں گا کہ نمازیں پڑھنے اور مسجدیں تک رکھنے نہیں دیں گے یہ لوگ. اسی لیے ہم 100 سال سے کہہ رہے ہیں آؤ عمل پیرا ہو جاؤ, مانا علیہ وآصحابہ کے نقش قدم پر چلو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے. جب ہم میدان میں آ رہے ہیں تو ہمیں کافر کہہ رہے ہیں, جب تمہارے پہ یہ کافر لوگ ٹوٹ پڑ رہے ہیں, جب جا کر جو لوگ تم لوگ رو لیتے بیٹھ رہے ہیں, کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. مگر یہ جماعت, اس جماعت کے بانی حضرت مولانا صدیق دیندار چند بشویشور صاحب قبلہ فرماتے ہیں, میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی, میری آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہ تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. یہ پن شانتی مارک لیو اور چپے چپے میں جاؤ ہندوستان کے اور یہ پیش کرو. اس ہندوستان جو امن و سکون میں ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. ایک وقت یہاں کے ہی علماء اسد الدین اویسی کے والد صاحب کے پاس گئے,
جا کر بولے کہ یہاں حیدرآباد سے یہ دیندار انجمن کا نام ختم کر دو. جو بیٹھ کر سنے آج انہوں گواہ ہے, انہوں گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہے. ہماری جماعت سے انہوں 2 سال 3 سال ہوا, جو تقریباً مبلغین یہاں پر جاتے ہیں رشید بھائی, تو اس ٹائم پہ اسد الدین اویسی کے والد صاحب کے پاس تھوڑے جماعت کے لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کا تعلق فلاں فلاں جگہ سے ہے, قادیان سے, اور یہ لوگ جو ہے رام کشن جی کو بھی نبی بولتے ہیں. بہرحال یہاں مسلمانوں پہ بہت غلط اثر ہو رہا ہے, ان کا یہاں سے ختم کر دیجیے. ان کا جواب کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ہندوستان میں مسلمان اگر سکون سے جی رہا ہے تو دیندار انجمن کی طرف سے سکون سے جی رہا ہے. اس ہندوستان میں اگر مسلمان امن و شانتی سے سکون سے رہ رہا ہے تو وہ دیندار انجمن کی طرف سے رہ رہا ہے. ایک کام کریے, آپ لوگ کون سی مندر میں جانے کا ارادہ کریں وہاں جائیے, ساتھ میں ان کا ایک مبلغ جائیں گا, آپ دین اسلام پیش کریے اور وہ لوگ بھی کریں گے. اگر آپ لوگ صحیح ہیں تو میں ان کے اوپر جو کرنا ہے کرتا ہوں, اگر نہیں وہ لوگ کامیاب ہو کے آئے تو تم اگلی بار ان کا نام نہیں لینا, ان کا ساتھ دینا. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. اگر ہم کہہ رہے ہیں تو ہمارا دعویٰ ہوتا ہے, ہم کہہ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو منوا لیے ویسا ہوتا ہے, ہماری جماعت کو منوا لیے ویسا, اور ہم حضرت کو منا لیے ویسا ہوتا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ تو باہر کے لوگ کہہ رہے ہیں جو ہماری جماعت کے بیعت کردہ بھی نہیں ہیں. انہوں کبھی کبھی آتے ہیں, اسد الدین اویسی بھی کبھی کبھی آتے ہیں, ہمارے پاس سے کوئی تعلق نہیں ہے, صرف ووٹ کے معاملے میں کبھی کبھی آتے ہیں, کوئی بیعت کردہ بھی نہیں ہے ہمارے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو حضرت قبلہ عالم عملی قرآن کا نمونہ آپ بنے اور اپنے ساتھیوں کو بھی عملی قرآن کا نمونہ بنائے. اسی لیے حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ سارے خانقاہیں بے نور ہو گئے, نور ہے تو صرف اس خانقاہ میں ہے کیونکہ یہاں پر کام ہے, یہاں کے مبلغین عملی میدان میں کام میں لگے ہوئے ہیں. 100 سال ہو رہا ہے, آج بھی کوئی مندر, کوئی مٹھ, کوئی گرودوارہ نہیں چھوٹا جو یہاں کے مبلغین جا کر تبلیغ اسلام نہیں کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو نہیں بتائے. ایسی کوئی مندر, کوئی مٹھ, کوئی گرودوارہ نہیں چھوٹا. 100 سال ہو رہے ہیں ہندوستان کے مندر, مٹھ, گرودواروں میں, چرچوں میں جا کر جو ہے دین اسلام کو پیش کرے. آج جب ہم 100 سال سے بول رہے ہیں, شلوک منتر پڑھ رہے ہیں, تو ہم آپ کو کافر کہہ رہے ہیں. آج تو دوسرے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں جو ہے سنسکرت میں نعت بھی بنائے. اٹھو اور بولو, ان کو کافر بولو, کافر کا فتویٰ دیو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے تو کافر کہہ رہے ہیں. اس حضرت قبلہ عالم کوئی اپنے آپ کو نہیں منوائے, یہاں تک کہ آپ اپنے صاحبزادے کو کہتے ہیں, خائے مقام کو کہتے ہیں, کیا با میں غیبت جاتگیری کرتے ہیں؟ نہیں با, فقیر بن کے میدان میں کام کرنا تو صدیق دیندار کی اولاد بولتے ہیں. تم اگر فقیر بن کر میدان میں کام کریں گے تو صدیق دیندار کی اولاد کہلاؤ گے. سجاد گیری گتی نشری نہیں کرنا با, آپ یہ جو ہے اپنے صاحبزادے کو بول رہے ہیں. مطلب یہاں پر حضرت قبلہ عالم فرما رہے ہیں کہ میدان میں عمل کرنے والا میرا روحانی بچہ ہے. حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ تبلیغ و ہجرت و غزوات جن سے کرائے میں نے, جہاد بھی انہی سے کراؤں گا اور میں اس میں نظر آؤں گا. آپ کا وجود ابھی شہادت میں ہے. مطلب جو ہے یہاں پر جو بھی مبلغ میدان میں سے کام کر رہا ہے تو یہ حضرت قبلہ عالم کی جو ہے طاقت اس کے ساتھ کام کر رہی ہے. آج بھی بتائیے کس کی ہمت ہے, بتائیے مندر, مٹھ, گرودوارہ جانے کی کس کی طاقت ہے؟ صرف اور صرف حضرت قبلہ عالم کا وجود
آپ کے ساتھ ہے تو ہی آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ آج بھی میدان میں سرکار حضرت قبلہ عالم کا وجود مبلغ کے ساتھ ہے۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں مبلغ کا آنا میرا آنا۔ ایک مبلغ لباس پہن کر زندگی وقف کر کر فقیری اپنا کر جب میدان میں جا رہا ہے عمل کرنے کے لیے، کافروں کے جمگھٹوں میں جا رہا ہے تو اس کی ہمت نہیں ہے، وہ سر حضرت قبلہ عالم کا ہی ساتھ ہے۔ تو اسی طریقے سے اس خانقاہ میں آج بھی وہی عمل باقی ہے جو صحابہ اکرام عمل کرے۔ اس ہندوستان میں امن و شانتی کا کام کرنے والی کوئی خانقاہ ہے تو وہ خانقاہ سرور عالم ہے۔ بہرحال وقت کی کمی ہے، میں اتنا کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن الکریم ونفعنا وإیاکم بذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم۔